أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مسلم عورت سے شادی، معیار جواز اور شرائط جواز۔ پچھلے دنوں صراط مستقیم جلد 3 مئی 1980 شمار 11 میں مستقل عنوان سوالات کے جوابات میں عالم اسلام کے نام اور صفوت، شہر آفاق، عالم اور مرجع خلائق فاضل سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی اعظم سعودی عرب کا مسلمانوں کے عیسائی عورتوں کے ساتھ شادی کرنے سے متعلق فتویٰ شائع ہوا۔ سائل کے سوال کے مطابق فتوے کے حد تک سماحت الشیخ متفیوضہ نے بڑے ایجاز و اختصار کے ساتھ بڑے جامع انداز سے جچے تلے الفاظ میں فتویٰ صادر فرمایا ہے۔ جزاہ اللہ احسن الجزاء۔ عیسائی، یہودی یا کسی بھی غیر مسلم عورت کے ساتھ شادی کرنے کا مسئلہ صرف برطانیہ کے مسلمانوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس وقت اطراف و اکناف عالم میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، چاہے وہ مسلمان کسی بھی قوم و قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی ملک کے ہو اور انگلش، اردو، عربی بولتے ہو یا کوئی اور زبان ان کا ذریعہ اظہار ہو، بالا آخر وہ سب ہے تو مسلمان۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم عورت سے شادی کرنے کا مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لہذا تہذیب مغرب میں مینار نور صراط مستقیم کے قارئین کی خدمت میں سماحت الشیخ ابن باز حفظہ اللہ ورعاہ کی تائید کے ساتھ قدر تفصیل پیش ہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ یوتھ میں سے کوئی صاحب اپنے جوان اور نادان جذبات سے مغلوب ہو کر فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں اس اہل کتاب عیسائی یا یہودی لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا، ساتھ ہی اسے ایک معقول مذہبی جواز کا سہارا بھی میسر ہوتا ہے۔ جب اس کے والدین، اعزاء و اقارب یا دوست و احباب اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنے مدت سے چلنے والے معشوقہ اور واردات ہائے قلبی کا حوالہ دیتے ہوئے شاید جھجک بھی جائے، مگر اپنی اس شادی کے لیے جواز کی یہ دلیل دینے سے قطعا نہیں چوکتا کہ اسلام کے نظام حیات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ معیار جواز: اہل کتاب عیسائی و یہودی عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ وہ شادی قرآن کی روح اور معانی کے تقاضے پورے کرتی ہو، جیسا کہ فتوے میں مذکور ہے۔ مگر ماڈرن ایج میں جہاں تقریباً ہر چیز کی قدریں اور معیار بدل چکے اور بدل رہے ہیں، وہی اہل کتاب کی ماڈرنائزڈ شکلیں بھی وجود میں آ چکی ہے۔ لہذا سب سے پہلے شادی کے جواز کا سہارا لے کر میم لانے والوں کو یہ ضرور پرکھ لینا چاہیے کہ وہ اہل کتاب کا نیا ایڈیشن دہرائے تو نہیں، کیونکہ مغرب کمیونسٹوں سے بھرا پڑا ہے اور وہ سب اہل کتاب کے نام سے ہی جانے پہچانے جاتے ہیں۔ کمیونسٹ چاہے کسی بھی نام سے جانا اور پہچانا جا رہا ہو، وہ علماء اسلام کے نزدیک بالا اتفاق کافر ہے، اور اللہ کے ذات کا انکار کرنے والا اہل کتاب میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس عورت کا اللہ کے وجود سے متعلق آئیڈیا پوچھ لینا اولین اور اہم ترین ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی آیات جواز جس میں اہل کتاب عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ترجمہ ہے: اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہے۔ میں المحصنات کا مطلب پاک دامن بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ عورت کی پاک دامنی و عفت کا مفہوم کسی مسلمان سے پوشیدہ نہیں کہ ہر وہ عورت جو اسلامی اصول حجاب کی پابند ہو، شرم و حیاء کا زیور ہو، وہ چراغ خانہ رہے، شمع محفل نہ بنے،
اور اس کا گوہر و عصمت محفوظ ہو۔ اسلام نے جب مسلمان عورت کو انہی صفات کا پابند بنایا ہے تو کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ قبل اسلام اہل کتاب عورتوں کو شطر بے مہار چھوڑ دیا گیا ہو؟ اگر پردے کا حکم نہ تھا تو عریانی اور فحاشی کی بھی اجازت نہ تھی، جبکہ عصمت تمام شرائع آسمانی میں عصمت ہی رہی ہے۔ لہذا اہل کتاب میں سے ان صفات سے متصف عورت کا ہونا ضروری ہے۔ شرائط جواز مذکورہ آیات جواز میں کہا گیا ہے، ترجمہ ہے جبکہ تم ان کے مہر ادا کر دو اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو۔ جب تم ان کے مہر ادا کر کے قاعدہ و قانون جائز طریقہ اور پاکدامنی کے ساتھ انہیں اپنے عقد میں لاؤ، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ نہ تم اعلانیہ فحاشی کا ارتکاب کرنے والے ہو اور نہ ہی خفیہ غلط تعلقات استوار کرنے والے۔ آیات کا یہ جز شاید اس کے جواز کے ساتھ 3 شرائط عائد کر رہا ہے۔ نمبر 1، باقاعدہ جائز طریقے سے اور پاکدامنی کے ساتھ شادی کرنا۔ نمبر 2، اعلانیہ فحاشی کا ارتکاب نہ کرنا۔ نمبر 3، خفیہ تعلقات پیدا نہ کرنا۔ اگر آیات قرآنی کے تینوں مطالبات پورے ہو تو عیسائی و یہودی عورت کو شریک حیات بنانا جائز ہے، مگر یہ مطالبات پورے کہا ہوئے ہے کہ جواز کہیں جیسے ہو یوں رہا ہے کہ مسلمان لڑکا اور اہل کتاب لڑکی اسکول، کالج، یونیورسٹی یا کسی تعلیمی ادارے میں پڑھ رہے ہیں جن میں بنیادی طور پر تعلیم ہی غیر اسلامی ہے، بچے اور بچوں کی مخلوط کلاسیں لگتی ہے، لڑکے لڑکیاں شانہ بشانہ بیٹھتے ہیں اور انسان کا ازلی دشمن ابلیس اپنی عیارانہ چالوں کی کامیابیوں اور اپنے مقاصد خبیثہ میں کامرانیوں کے دروازے کھلے دیکھ کر قہقہے لگاتا ہے اور جوان جذبات جیالوں کو بہکا لیتا ہے۔ لڑکے لڑکی میں شرم و حیا کا احساس مٹ جاتا ہے، اسباق کے دوران میں باتیں شروع ہو جاتی ہے، پھر جلوتوں میں ملتے اور خلوتوں میں عہد و پیما ہوتے ہیں اور انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں مسلم شادی پر تیار ہو جاتا ہے اور یہ بعد میں سوچا جاتا ہے کہ یہ ہے بھی جائز۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ مسلمان لڑکا اور غیر مسلم لڑکی کسی تجارتی، تعلیم، کاروباری، سرکاری، نیم سرکاری یا غیر سرکاری ادارے میں سروس کر رہے ہوتے ہیں تو دونوں میں معشوقہ شروع ہو جاتا ہے جو چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن رسوائی کے سبب کے طور پر لڑکی کو مجبور ہو کر شادی کی بھیک مانگنا پڑتی ہے اور یہ صاحب ایک میم کے ساتھ شادی کر کے اتراتے پھرتے ہیں اور اپنے کرتوتوں کو قرآن کی آیات سے ثابت کرنے لگتے ہیں۔ کیا اس قرآنی آیات کا حوالہ ایسے ہی شادیوں کے لیے ہے؟ کیا ایسی شادیوں میں روح قرآن کے مطالب پورے ہو جاتے ہیں؟ کیا ہمارے نوجوان کتابی عورتوں سے شادی رچاتے وقت اس معیار جواز پر پورے اترتے ہیں؟ اور کیا ان کی شادی پوری محرکات کی تحت ہوتی ہے اور اس میں اس کے معشوقے اور ناجائز تعلقات کا کوئی حصہ نہیں ہوتا؟ اگر ان تمام سوالوں کا جواب مثبت میں ہے تو شادی کرنا جائز ہے، لیکن ان سوالوں کا جواب شاذ و نادر واقعات کے علاوہ مثبت ہونا ہے۔ کیا زمانے میں فنفنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہمارا نوجوان طبقہ جو اس جواز کے علاوہ دوسری بڑی دلیل یہ دیتا ہے کہ وہ تعلیم یافتہ، باسلیقہ، مہذب اور سوسائٹی میں زندگی گزارنے کے تمام ضروری آداب سے پوری طرح واقف ہوتی ہے اور صحت مند معاشرے کی تشکیل میں ایک غیر تعلیم یافتہ، رجعت پسند اور دقیانوس مسلمان عورت سے زیادہ کردار ادا کر سکتی ہے۔ کیا ہم یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتے ہیں کہ اس میں کون سی تعلیم، کون سا سلیقہ، کون سے تہذیب اور کون سی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں جو اسے مسلمان دوشیزہ سے امتیاز عطا کرتا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سوچے تو ان کی تعلیم کی اساس ہی سراسر غلط ہوتی ہے جو انہیں بڑی حد تک عریانی بلکہ بے حیائی کا درس دیتی ہے۔ ان کا سلیقہ اور تہذیب یہی ہے کہ بے پردہ کھلے بالوں، ننگے سر، کندھوں تک ننگے بازو اور گھٹنوں تک ننگی ٹانگوں سے سر بازار چلتی پھرتی پائی جاتی ہے۔
اور ایڈوانس سوسائٹی کا ساتھ دینے کے لیے ان میں یہی ایٹیکیٹس ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور خاوند نامدار کے دوست احباب کو بڑی بے حجابی سے ویلکم کر سکتی ہے، محفل طرب و نشاط میں غیر کی باہوں میں جھول سکتی ہے، سگریٹ اور شراب پورے اسٹائل کے ساتھ پی سکتی ہے۔ کیا اس کی مرافقت پر اترانے کے لیے یہ اسباب نہیں؟ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ معیار صورت نہیں سیرت ہے۔ دراصل انہیں حسن پرستی اور عاقبت ناندیشی لے ڈوبتی ہے۔ ان کے ہاں معیار سیرت نہیں ہوتا بلکہ صرف صورت ہوتا ہے۔ گورے رنگ کے ان پجاریوں کو اپنی کتاب مقدس قرآن کریم کی آیات، اس کا ترجمہ ہے ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، مد نظر رکھنے چاہیے، جس میں صراحت الہی ہے کہ مومن عورتوں میں سے تو غلام عورت بھی مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، اگرچہ بظاہر آپ کو مشرک عورت ہی اچھی لگتی ہو۔